شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ جب اہل کوفہ کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو مسترد کر دیا ہے اور آپ انحراف و گمراہی کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور مکہ تشریف لا چکے ہیں، تو اہلیان کوفہ نے بڑی تعداد میں قاصد، انفرادی خطوط، دستخط شدہ اجتماعی مکتوب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے۔ ان تمام خطوط کا اجتماعی مفہوم یہ تھا کہ اب جب کہ معاویہ کی موت کے بعد مسلمانوں کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی ہے، تو ہمیں ایک ایسے امام اور رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس پریشانی اور افراتفری سے نجات دلائے اور ہماری شکستہ کشتی کو ساحل نجات کی سمت رہنمائی کرے۔ ہم اہلیان کوفہ نے شہر میں یزید کے نمائندے نعمان بن بشیر کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے ہر قسم کے تعاون کو ترک کر دیا ہے، حتیٰ کہ اس کی نماز میں بھی شرکت نہیں کرتے، اور ہم آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ ہم آپ کے اہداف و مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے اور آپ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان تمام خطوط کے جواب میں، جن کی تعداد 12,000 سے زائد تھی، ایک خط تحریر فرمایا جس کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین ابن علی کی طرف سے شہر کوفہ میں بسنے والے مومنین و مسلمین کے سرکردہ افراد کے نام۔ اما بعد، ہانی اور سعید کے ذریعے آپ کے آخری خطوط مجھ تک پہنچے۔ جو کچھ آپ حضرات نے اپنے خطوط میں لکھا اور ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا ہے۔ ان خطوط میں سے اکثر میں آپ کی درخواست یہ تھی کہ ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، آپ جلدی ہماری طرف آئیں تاکہ خداوند متعال آپ کے ذریعے ہمیں حق اور ہدایت پر جمع کرے۔ لہٰذا میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی رائے، سوچ اور وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے تحریر کریں۔ اگر آپ کے عمائدین اور اہل فکر و نظر افراد کی رائے بھی وہی ہوئی جو میں نے آپ کے خطوط میں پڑھی ہے اور جس کی آپ کے نمائندوں نے بالمشافہ ملاقاتوں میں مجھے خبر دی ہے، تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی طرف آؤں گا۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام اور رہبر وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کا راستہ اختیار کرے، حق کی پیروی کرے اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔